14 اگست 1947 سے قبل پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، اس تمام خطے کو بر صغیر کہا جاتا تھا۔ بر کا معنی خشکی، صغیر کا معنی چھوٹا، جس کا ترجمہ یہ بنا کہ خشکی کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا۔ کائنات میں 7 بڑے بر اعظم ہیں۔ بر اعظم خشکی کے بڑے ٹکڑے، آسٹریلیا، افریقہ، انٹارکٹیکا، یہ تمام یورپ، یہ جتنے بھی بر اعظم ہیں یہ خشکی کے بڑے ٹکڑے ہیں، اور بر صغیر یہ خشکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب کہ کائنات میں 3 حصے پانی ہیں اور 1 حصے خشکی ہے، اور اس 1 حصے پر پوری کائنات کی انسانیت آباد ہے۔ 1947 سے پہلے کی بات ہے، اس تمام خطے کو بر صغیر کہا جاتا تھا۔ اس میں سندھ بھی آ گیا، پنجاب بھی آ گیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، یہ تمام خطہ یہ خشکی کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ چاروں طرف سے پانی کے اندر گھرا ہوا ہے، پانی کے اندر چاروں طرف اس کے پانی ہی پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہندوستان، بر صغیر کے اندر میرے آقا کی سورج کی کرنیں پہنچ گئی تھی۔ یہاں کا ایک راجہ تھا، اس راجے کو معلوم ہوا کہ عرب کی دھرتی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ اس نے کچھ چیزیں تحفے کے اندر میرے آقا کو بھیجی تھی۔ معلوم ہوا کہ بر صغیر کے اندر میرے آقا کے زمانے میں ہی کلمے کی دعوت پہنچ گئی تھی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات مبارک کے بعد سیدنا ابو بکر کا زمانہ آیا۔ توجہ رکھنا، اب چونکہ یہ بر صغیر میں نے آپ کو بتایا یہ چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے، تو سمندر پار کر کے آنا اور بر صغیر میں آ کر کے کلمہ پہنچانا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ سمندر پار کر کے کیسے آئیں، کیا طریقہ اختیار کیا جائے، آخر سمندر ہے۔ تو ہند کی اس زمین میں توجہ رکھنا، آنا، کلمے کی دعوت کو لے کر آنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں میرے آقا کی جب تک زندگی رہی تو ہند کی زمین میں صحابہ کرام بذات خود ان کا وجود مسعود بر صغیر تک نہیں پہنچا، لیکن کلمے کی آواز ہند کی زمین تک پہنچ گئی تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب سورج نکلتا ہے تو ہر جگہ روشنی پڑتی ہے نہیں؟ بولو بھائی، پڑتی ہے نا؟ جب محمد کا سورج نکلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے آقا کی رحمت کی کرنیں نکلی تو کائنات کے چپے چپے تک پہنچ گئی۔ تو آپ کے اس بر صغیر میں کلمے کی دعوت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر پہنچ گیا تھا، لیکن بذات خود صحابہ کرام چونکہ سمندر راستے میں تھا، اس خطے تک کیسے آئیں؟ سیدنا ابو بکر کا زمانہ یوں گزر گیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، صحابہ کرام نے اجازت مانگی کہ ہمیں سمندری سفر کی اجازت دی جائے، ہم ہند تک جائیں اور کلمہ لے کر جائیں، لیکن اتنا بڑا رسک لینے کی اجازت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں دی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، غالباً 30 یا 29 ہجری، تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، یہ چند صحابہ کا لشکر لے کر
سمندر پار کر کے بر صغیر ہند کی سرزمین میں آئے اور یہاں پر میرے محمد کا کلمہ لے کر آئے، جو سندھ کے راستے سے ہوتے ہوئے اس خطے کے اندر انہوں نے کلمہ پہنچایا، دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، بچوں کو قرآن پڑھایا، مردوں کو قرآن پڑھایا، عورتوں کو قرآن پڑھایا۔ ارے کائنات کے لوگوں کو بتایا، کائنات کے لوگوں، ہندو مذہب ختم ہو گیا، عیسائی مذہب ختم ہو گیا، اور جناب یہودیوں کا مذہب ختم ہو گیا، اب قیامت کی صبح تک میرے محمد کا کلمہ چلے گا۔ یہ اس طرح دین آیا، سلسلہ چلتا رہا۔ بر صغیر میں بڑے بڑے اللہ والے آئے۔ آپ لاہور میں تشریف لے جائیں، آپ توجہ دیں گے تو آپ کو بات سمجھنا آسان ہوگی۔ آپ لاہور میں جائیں، علی بن عثمان رحمت اللہ علیہ، جن کو ہم داتا صاحب کا نام دیتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، یہ تقریباً 5ویں صدی میں آئے، آج سے 1000 سال پہلے، اب نہیں 1000 سال پہلے۔ کہاں سے؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، غزنوی شہر کے رہنے والے، باپ کی طرف سے بھی سید، ماں کی طرف سے بھی سید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں سے اولاد چلی۔ ایک بیٹے کا نام حسن بن حسن، دوسرے بیٹے کا نام زید بن حسن۔ یہ جو زید بن حسن ہیں میرے آقا کے نواسے حسن کے بیٹے ہیں زید، ان کی اولاد سے نسل چلی، چلتے افغانستان کے ایک شہر غزنوی شہر کے اندر آ کے آباد ہوئے، وہاں سے ان کے آباء و اجداد چلے، وہاں سے چلتے لاہور میں آئے، لاہور میں آ کے داتا صاحب نے میرے محمد کا کلمہ پہنچایا۔ آپ کے ملتان کا قلعہ باب الدین زکریا قریشی ملتانی، حقیقت میں یہ قریشی ہیں۔ یہ کہاں سے چلے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی پیاری اماں جان سیدہ طاہرہ اور صدیقہ پاک دامن خاتون، جن کا نام ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میری اور آپ کی پیاری اماں جان ہے۔ یہ بھی قریشی ہیں، ان کے خاندان سے نسل چلی تو اللہ نے ملتان کے اندر باب الدین زکریا ملتانی دے دیا۔ اور آگے چلیے، آپ پاک پتن تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر خواجہ مسعود الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، یہ بھی 5ویں-6ویں صدی کے درمیان تشریف لائے اور پاک پتن کے اندر آ کر آباد ہوئے۔ یہاں یہ کہاں سے چلے؟ یہ کون ہے؟ یاد رکھیے گا، میرے اور آپ کے پاک نبی کے سسر، جن کا نام ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے آقا نے فرمایا تھا، اے عمر، جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان نہیں گزرتا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، اے عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، اے عمر تو کیا بولتا ہے، تیری بات کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ اس کی نسل چلی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نسل چلی کائنات کے اندر، تو اللہ نے پاک پتن کے اندر خواجہ مسعود الدین گنج شکر کو بھیج دیا۔ خواجہ صاحب تشریف لائے، اور آپ ہندوستان میں تشریف لے جائیں، وہاں پر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے میرے آقا کا دین پھیلایا، بایزید بستانی نے دین پھیلایا، شیخ عبد القادر جیلانی نے دین پھیلایا۔ ارے یہ سلسلے چلے، ان اللہ والوں نے پوری کائنات کے اندر میرے محمد کا کلمہ پہنچا دیا۔ 16ویں صدی کے اندر 1608ویں عیسوی، 400 سال پہلے، اب 2023 ہے، 400 سال پہلے 1608 عیسوی بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے، جہانگیر بادشاہ ہے، سلطنت مسلمانوں کی ہے، بادشاہت مسلمانوں کی ہے، مسلمان آباد ہے۔ انگریز آیا، برطانیہ سے انگریز چلا، کس طرح آیا؟ تجارت کی غرض سے آیا، تجارت کرنے آیا آپ کے بر صغیر میں۔ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ ابھی پاکستان ہندوستان کچھ نہیں بنا تھا، یہ سارا بر صغیر،
اس سب کو بر صغیر کہتے تھے۔ یہ سارا خطہ ایک ہی تھا، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، یہ ایک ہی خطہ تھا۔ اس تمام خطوں پر مسلمانوں کی سلطنت تھی۔ کچھ علاقوں کے اندر ہندو مہاراجے بھی ہوا کرتے تھے۔ مسلمانی سلطنت جہانگیر بادشاہ ہے، انگریز آیا، برطانیہ سے انگریز چلا، آ کر کے تجارت کرنے آیا۔ کیا کرنے آیا؟ تجارت۔ کیا لینے آیا؟ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دھنیا لینے آیا۔ یہ کہاں سے بات چلی آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم جو کہتے ہیں نا تو میرے پاس دھنیا لینے آیا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ 1608 8ویں عیسوی، آج 2000 عیسوی ہے، 400 سال پہلے انگریز بر صغیر میں دھنیا لینے آیا تھا۔ بر صغیر میں دھنیا بکتا تھا، یہاں پر لونگ ہوتی تھی، مرچ ہوتی تھی، وہ انگلینڈ میں کہاں ہوتی تھی؟ انگریز کے ملک میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، نہ دھنیا تھا، نہ مرچیں تھی، نہ کالے رنگ کی لونگ تھی، اور نہ جناب یہ جتنے بھی مسالہ جات ہیں وہاں پر شکر نہیں تھی، گڑ نہیں تھا۔ یہ تمام چیزوں کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ہمارے بر صغیر میں تھی۔ تو انگریز آیا یہاں سے ان چیزوں کو لینے کے لیے، لیکن مسلمان لالچی تھا۔ مسلمان نے انگریز کو راستہ دے دیا کہ بھئی ان کو ہم زیادہ قیمت کے اندر ان چیزوں کو بیچیں گے۔ اب پیسے کے لالچ میں آ کے انگریز کو بر صغیر میں راستہ دیا، میری طرف دیکھے، راستہ دیا۔ انگریز آ گیا، انگریز نے اپنے پنجے جمانے شروع کیے۔ آتے ہی بر صغیر کے اندر ہسپتال بنائے، بر صغیر کے اندر کارخانے بنائے، بر صغیر کے اندر جناب بڑے بڑے روڈ بنائے، بر صغیر کے اندر، انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر بڑے بڑے ہسپتال، 10 بڑے بڑے ہسپتال بنائے، بڑے بڑے 10 ہسپتال بنائے۔ جب انگریز نے آ کے ترقیاں کی اور بر صغیر کے اندر بڑی بڑی عمارتیں بنا دی، روڈ بنا دیے، یہاں کا شکر، ناریل، دھنیا، لونگ، مرچیں مہنگی قیمت میں خرید کے اپنے ملک میں بھیجنا شروع کی، تو مسلمان پنگل گئے۔ مسلمانوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہماری چیزیں مہنگی بک رہی ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں بنتی چلی گئی، انگریز کا، برطانیہ کا پنجہ مضبوط ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا۔ 1757 عیسوی، اس سے قبل جائیے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان میں بلایا ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ خواجہ مجدد الفسانی، جن کو ہم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے محنت کی اکبر بادشاہ کے خلاف۔ اکبر بادشاہ، ہندوستان کا بادشاہ، حکمران، نیا دین ایجاد کر دیا۔ کیا ایجاد کیا؟ کہنے لگا ہندو بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، سنی بھی ٹھیک ہے، شیعہ بھی ٹھیک ہے، جو مرضی کرتے رہو، سارے ٹھیک ہے، کچھ یہاں سے لے لو، کچھ یہاں سے لے لو، جس کا جو دل میں آتا ہے جہاں سے لیتا چلا جائے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ اس نے ایک نیا دین ایجاد کیا اور کہنے لگا جو جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ کر لیا کرے، کوئی پابندی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آج کے جدت پسند ذہنیت والے لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں، اور مولانا کیا پابندی ہے، کیا سختی ہے، جو دل میں آئے کر لو۔ ارے دوستو، اس بات کی سب سے پہلے بنیاد جس نے رکھی اس کا نام اکبر بادشاہ تھا۔ اس کے مقابلے کے اندر اللہ نے خواجہ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور کائنات کے لوگوں، تمہارا دین اپنی پسند کا دین نہیں ہے، دین وہ ہوتا ہے جو محمد کی پسند کا ہوتا ہے۔ جس کو میرے آقا پسند فرمائے وہ دین ہے، جس کو میرے آقا پسند فرمائے بولو۔ ہمارے بھاون نگر کے اندر بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، اخون صاحب دامت برکاتہم العالی، وہ فرمانے لگے، ملتان تشریف لائے، وہ کہنے لگے سنت اور بدعت کیا ہے؟ دو لفظوں میں سنت اور بدعت کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ایک کام کروں اور اس کام کو یوں کروں کہ وہ مجھے پسند ہو، سمجھے؟ میں ایک کام کروں اور اس نیت سے کروں کہ وہ مجھے پسند ہے، مجھے اچھا لگ رہا
ہے، مجھے اچھا لگتا ہے میں نے یوں کرنا ہے، مجھے اچھا لگا میں نے یوں کرنا ہے۔ فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ اب دوسرا لفظ سنیے گا، فرمایا میں ایک کام یوں کروں کہ مجھے اچھا لگے نہ لگے، لیکن روزے میں سونے والے محمد مصطفیٰ کو اچھا لگے۔ فرمایا کہ یہ سنت ہے کہ آقا کو پسند آ جاؤں، مجھے پسند آئے نہ آئے لیکن آقا کو پسند آ جائے۔ اور پھر حضرت جی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مشکات شریف کی روایت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آقا جب کسی سفر پہ جاتے تو اپنے تمام گھر والیوں سے ملاقات فرماتے، حال حوال کرتے، کس چیز کی ضرورت ہوتی تو اس کو میسر آقا اس کو جو ہے مہیا فرماتے۔ اور آخر میں، سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام گھر والوں میں سے جس سے ملاقات فرماتے تو ان کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ میرے آقا سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے پھر جایا کرتے تھے، بلکہ میں تو اپنے جذبات میں یوں کہوں گا کہ میرے آقا سب سے آخر میں جس کو اپنا دیدار کرواتے تھے وہ بی بی فاطمہ ہوا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سنت عمل یہ ہے کہ جب آپ سفر سے آئیں تو آپ پہلے مسجد میں جائیں، اگر مسجدیں آپ کے محلے کی کھلی ہوئی ہوں۔ پہلی بات بھی ہے کہ مسجدوں کو ہوتے ہی تالے، اگر مسجدیں کھلی ہوئی ہوں، اور مسجدیں کھلنے کے یہ کہ مدرسہ ہو یا اس کے اندر جو ہے اعمال ہو رہے خیر، سب سے پہلے جب آپ واپس تشریف لائیں سفر سے تو سنت عمل یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں اگر کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، اور پھر آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جس کے گھر میں جاتے تھے وہ حسنین کی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ ذرا مسکرا کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے آقا سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے، سب سے آخر میں ملاقات بھی بیٹی سے فرماتے، اور سب سے آنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات بھی اپنی بیٹی سے فرماتے۔ ایک دن ایسا ہوا، مشکات شریف کی روایت ہے، آقا ایک غزوے سے تشریف لائے، اپنی بیٹی کے دروازے پر آئے، آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک نقش و نگار والا ایک پردہ لٹکا ہوا ہے، اور دروازہ کھٹکھٹایا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں دروازے پر آئے۔ میرے طرف توجہ رکھنا، دونوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہیں۔ میرے آقا نے کوئی سلام نہیں کیا، اندر نہیں گئے، نواسوں کو گود میں نہیں اٹھایا، وہیں سے مڑ کے واپس آ گئے۔ ارے روایت بتا رہا ہوں، مشکات شریف کی روایت ہے، مستدرک حاکم کے حوالے سے موجود ہے۔ آقا واپس تشریف لے آئے، بیٹی کے دل کے اندر آئے دل کے اندر وسوسے آئے کہ ابا آئے تھے واپس کیوں تشریف لے گئے۔ ارے یارو، دوستو، بھائیو، اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا، ابا جان کے گھر تشریف لائی اور آ کر پوچھا، ابا آج کیا ہوا؟ آج گھر میں نہیں آئے، آج دیدار نہیں کرایا، آج بیٹھے نہیں، باہر سے تشریف لے آئے۔ ابا میں سمجھ گئی تھی، آپ نے پردے کو دیکھا، میں نے پردہ جلا دیا، آپ نے کنگنوں کو دیکھا، یا رسول اللہ یہ ٹوٹے ہوئے کنگن ہیں، ان کو لے لیجئے۔ وہ بات جو میرے مصطفیٰ کے رخ کو پھیر دے وہ بیوی فاطمہ کو پسند نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے مصطفیٰ کا چہرہ انور چاہیے۔ آقا نے فرمایا، بیٹی بات تو یہی تھی جو تو سمجھ کر آئی ہے۔ میرے آقا نے وہ چاندی کے کنگن لیے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا، ابو ہریرہ میرے رشتہ داروں میں فلاں گھر پہ تشریف لے جاؤ، وہ غریب لوگ ہیں، یہ جا کر ان کو ہدیہ کر دو، ان کو جا کے کہو چند دن سے تمہارے گھر میں کچھ نہیں پکا، لو آمنہ کے لال نے تمہیں چاندی کا تحفہ دیا ہے، اس کو بیچ کے اپنے گھر کا راشن لے لو، گھر کا سامان لے آؤ۔ اور پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ جاؤ عصب کا ایک ہار بنوا کے لاؤ،
آج کے 2 کنگن بنوا کے لاؤ۔ عصب کیا ہے؟ سمندر کا ایک جانور ہے، اس کی ہڈی کا بنا ہوا ہار۔ آج کیا ہے؟ ہاتھی کا دانت، اس کو عربی میں عاج کہتے ہیں۔ فرمایا ہاتھی کے دانتوں کو کنگن بنوا کے لاؤ اور عصب کا ہار بنوا کے لاؤ۔ یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ہار میری بیٹی کے لیے ہے، کنگن میرے نواسوں کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا سنت میں بھی عمل کرانا میری ذمہ داری ہے، اور حسنین کو مسکراتا ہوا دیکھنا بھی محمد کی ذمہ داری ہے۔ میں نواسوں کو بھی تو مسکرانا دیکھنا چاہتا ہوں نا، یہ میرے نواسے۔ اس لیے فرمایا وہ کام کرو جو مصطفیٰ کو پسند ہو۔ وہ کام کرو جو کس کو پسند ہو؟ بولو، جو آمنہ کے لال کو پسند ہو۔ خیر، اکبر بادشاہ نے نیا دین بنایا، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ توجہ رکھنا بھائیو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا بتا رہا ہوں؟ کہ یہ پاکستان کیسے وجود میں آیا؟ ارے یہ یوں ہی نہیں آ گیا، 400 سال کی محنت ہے۔ کتنے سال کی بھائی؟ بلند آواز سے بولو، کتنے سال کی؟ 400 سال کی محنت ہے۔ 400 سال محنت ہوئی۔ انگریز نے 1757 کے اندر بنگلہ دیش پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب جو تجارت کے لیے آئے تھے، تجارت کرنے آئے تھے، اب انہوں نے بنگلہ دیش اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد اب نعرہ لگایا، کوئی ہے پورے بر صغیر میں ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ پورے بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارت کی کمپنی سے بر صغیر میں آئے اور تجارت کی غرض سے آئے تھے، ملک پہ قبضہ کر لیا، پورے بر صغیر میں نعرہ لگا دیا، بنگلہ دیش ہمارا ہو گیا۔ ارے سنو، نواب سراج الدولہ جو بنگلہ دیش کے اندر اس کو انگریز کے خلاف شکست ہوئی، آج منبر رسول پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ اس کے خلاف غداری کرنے والا بھی شیعہ تھا۔ خیر میرا مضمون یہ نہیں ہے۔ 1757 کے اندر سراج الدولہ کو شکست دے کے بنگال پہ قبضہ ہوا۔ ارے کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے، کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے۔ یہ خون بھی پاکستان کے وجود کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ توجہ رکھنا، 1757 کے بعد سے لے کر تحریکیں چلی، انگریز سے جان چھڑوانے کے لیے میدان کے اندر مسلمان آئے، تحریکیں چلائی گئی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آیا۔ ارے یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ ارے یہ وہ ہے جو گولڈا شریف کے بانی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی پیر ہے۔ آئے ہائے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے۔ ارے ہزاروں کتابوں میں لکھا، علماء ہند کا شاندار ماضی کتاب میں لکھا ہے کہ 90,000 علماء شہید ہوئے۔ کتنے؟ 90,000 بڑے بڑے جید علماء۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، بڑے بڑے علماء۔ تحریکیں چلائی گئی کہ انگریز پہلے تو تجارت کی غرض سے آیا تھا، اب آہستہ آہستہ اقتدار لے رہا ہے۔ ارے جاگو، 90,000 علماء کو مسجدوں کے اندر لٹکا دیا گیا۔ ارے 1947 کی صرف تاریخ یاد کرنے والوں، 400 سال محنت ہوئی ہے۔ کتنے سال بھائی؟ 400 سال انگریز کے خلاف بر صغیر کے اندر برسرے پیکار رہے مسلمان، نہ جھکے نہ بکے۔ ارے بولو بولو بولو، نہ جھکے نہ بکے۔ اس نے کہا تھا نا علامہ اقبال نے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، سارا جہاں ہمارا۔ تحریکیں چلتی رہی۔ 1857 یاد رکھتے جانا، میں نام لے لے کر بتا رہا ہوں۔ 1857 کے اندر ایک اجتماعی طور پر تحریک چلی، پورا بر صغیر اکٹھا ہوا، پورا بر صغیر اکٹھا ہو کر مجتمع ہو کر انگریز کے خلاف جہاد ہوا 1857 میں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
1947 سے تقریباً 100 سال پہلے 1857 کے اندر. اور مسلمانوں کچھ تاریخ بھی پڑھا کرو اپنی تم کیا ہو. 1857 میں پورا انڈیا، پورا بر صغیر کے مسلمان برسر پیکار ہوئے، انگریز کے خلاف جنگ ہوئی، علماء نے فتویٰ دیا. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، ارے تم بالا کوٹ جاؤ نا شاہ عصمت، خیر بالا کوٹ کے اندر جاؤ، پتہ چلے کہ بالا کوٹ کے اندر کون سویا ہوا ہے. یہ سب کیا تھا؟ 1857 کی جنگ جو ہوئی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں تھی، پوری بر صغیر کے اندر لاشیں ہی لاشیں تھیں. انگریز نے پورے بر صغیر پہ قبضہ کر لیا، سارے سکھوں، راجوں، مہاراجوں، مسلمانوں کو، آخری بہادر شاہ ظفر مسلمانوں کا آخری مغلیہ بادشاہ، اس کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. پورے بر صغیر پر 1857 کے اندر انگریز نے آ کے اقتدار کو سنبھال لیا. اب سمجھیے گا، 1857 سے لے کر 1947، سمجھے ہو، 1857 سے لے کر 1947 کا 100 سال کا عرصہ، پورے 100 سال تقریباً پورے بر صغیر، پاکستان، انڈیا، جناب بنگلہ دیش پر انگریز کا طوطی بولتا تھا. کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کام کر سکے. ارے نمازیں پڑھنے میں دقت ہے، قرآن پڑھنے میں دقت ہے، مسائل بیان کرنے میں دقت ہے، بہت سارے مسائل کا شکار ہے پورا 100 سال. اب درمیان کے اندر علماء کرام نے پھر محنت کی. 1857 سے لے کر 1947 کے درمیان میں تحریکیں چلی. آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہوگا، تحریک ریشمی رومال، مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے تحریک چلائی، تحریک ریشمی رومال کے نام سے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ اور بھی کئی علماء شریک ہوئے، پکڑے گئے، تحریک پکڑی گئی، جیلوں کے اندر زندگی گزاری اور اپنے آپ کو پیس لیا. ارے مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھانے والے بزرگ سفید ریش علماء باہر نکلا ہے کہ انگریز کی حکمرانی قبول نہیں ہے. یہ 1857 1947 کے درمیان، ارے 1947 صرف یوں ہی نہیں بن گیا، پورا 100 سال مسجدوں کے اندر علماء کو پیٹا گیا. علماء مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے تھے اور ایک ہی آواز لگاتے تھے، اور جمعہ میں آنے والے لوگوں کوشش کرو کسی طریقے سے محمد کا کلمہ دوبارہ آ جائے. پورا 100 سال خلافت کے لیے آواز لگتی رہی، پورا 100 سال محنت ہوتی رہی. اتنی محنت ہوئی کہ 1943 کے اندر انگریز ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا تسی لین دو یا میں آپ ہی دے دیواں. خیر اللہ پاک نے کرم کیا، احسان ہوا، 2 جماعتیں بنی. ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ انگریز تو جا رہا ہے تو جا، سمجھنا بات کو، تو جا رہا ہے تو جا، اپنا کام کر، ہمیں تقسیم کر کے نہ جا. یار تھوڑا سا سمجھ لیں مہربانی، ہمیں پاکستان اور انڈیا میں بانٹ کے، سمجھ رہے ہو آپ بات؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر بٹنا بھی ہے تو ہم خود تقسیم کریں گے، تو ماما لگتا ہے. میں اس پر ایک بات آپ کو بتاؤں گا. 2000 کے اندر افغانستان کے اوپر امریکہ کا قبضہ ہوا. درمیان کے اندر 2013 میں 14 میں امریکہ کھوکھلا ہو گیا. اب وہ راستے ڈھونڈنے لگا کسی طریقے سے جاؤں، کسی طریقے سے نکلوں. اب میں گول میز کانفرنس شروع ہوئی، کہنے لگا میں جاتا ہوں یہ میری بات مانو، میں جاتا ہوں میری یہ بات مانو. اسی چکر کے اندر 2018 آ گیا. افغانستان کے مجاہدین اس بات پر ڈٹے رہے کہ جائے گا تو انخلا ہوگا. انخلا کا مطلب کیا ہے کہ اپنا بوریا بستر باندھ کے جا، ہم جو بھی کریں، جس کو بھی بنائیں، جو بھی وزیر اعظم بنے، اب جو بنے گا وہ ہم بنائیں گے، اب تو بنا کے نہیں جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ گیا، اس کے جانے کے بعد آج بھی افغانستان میں اگر ایک عورت با پردہ نکلتی ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی لوٹ لے گا. کیوں؟ وہ ڈٹ گئے. تو بعض علماء اس وقت یہی کہہ رہے تھے تو جا رہا ہے تو جا.
1947 میں تو ہمیں بانٹ کے نہ جا، تو ہمیں تقسیم کر کے نہ جا کہ یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ ہندوؤں کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ اگر ہم تقسیم کریں گے تو ہم خود کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو نہ کر، تو باندر نہ بن کہ ادھر سے روٹی ملے گی تو ادھر سے کتر لوں گا، ادھر سے ملے گی تو ادھر سے مل لوں گا۔ لیکن کچھ علماء کے ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب ہمیں یہ دے کر جائے گا تو لی بھی مسلمانوں سے تھی تو آئی بھی مسلمانوں کے پاس ہے، یہ مسلمانوں سے لی تھی نا تو مسلمانوں کے پاس آئے گی۔ لیکن اور جید علماء کرام جن کے اندر بڑے بڑے جید علماء تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف بھی یہ تھا، علامہ اقبال کا موقف بھی یہ تھا کہ اگر ہم نے تقسیم اس وقت نہ کروایا، بعض میں ہندو ہمیں الگ سے خطہ نہیں دیں گے، یہ طاقتور ہے، یہاں پر جمہوریت کا نظام ہے جو کہ غیر اسلامی ہے۔ آج ہی موقع ہے، آج ہی ہم کلمے کی بنیاد پہ محمد مصطفیٰ کے توسط سے اپنا ایک پاکستان بنا رہے ہیں۔ اللہ نے کرم کیا، بولو سبحان اللہ۔ 14 اگست 27 رمضان 27 رمضان 1366 ہجری بھی یاد رکھو۔ اے ہجری تو اس طرح ہی نہیں دس رہا، کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے ہجری نکال کے لایا ہوں۔ 14 اگست 1947 سب کو یاد ہے، وہ ہجری بھی یاد رکھو، ہجری کیا تھی؟ 27 رمضان 1366 ہجری، اور میں بڑی تفصیل سے بتانے لگا ہوں، جاگ رہے ہو نا؟ 27 رمضان 1366 ہجری، 14 اگست 1947 جمعرات کی رات، اگلے دن جمعہ تھا۔ اللہ نے پاکستان کو، ہم لوگوں کو، ہم سب کو اللہ نے الگ سے ایک ملک دے دیا، الگ سے پاکستان کا ایک خطہ دے دیا، ایک سرزمین دے دی۔ جیسے ہی اعلان ہوا کہ یہ پاکستان الگ خطہ ہے، اگلے دن 15 اگست کو جمعے والے دن انڈیا والوں کے لیے اعلان ہوا کہ ہندوؤں کے لیے یہ ہے، مسلمانوں کے لیے یہ ہے۔ جیسے ہی اعلان ہوا، انگریز نے اسی دن ہتھیار جتنے ان کے پاس نیزے تھے، توپیں تھی، تلواریں تھی، برچھیاں تھی، جو کچھ تھا سارا کچھ ہندوؤں کے ہاتھوں میں دے دیا، ہندوؤں کو دیا۔ ارے سنو بچوں اور جوانوں، 14 اگست والے دن ڈانس کرنے والوں، جوانوں، ناچنے والوں، گانا بجانا کرنے والوں، آؤ یہ فقیر تمہیں آج کیا بتا۔ انگریز سارا اسلحہ ہندو سکھوں کے ہاتھ میں دے کر چلا گیا اور ان کو سمجھایا، ان کو اپنا نائب بنا کر گیا، کہا تمہاری اب ذمہ داری یہ ہے، تمہیں اس لیے ہندوستان دیا ہے کہ ایک مسلمان بھی زندہ نہ بچے۔ جمعرات والے دن پاکستان کا اعلان ہوا۔ ارے رمضان میں روزہ تھا یا نہیں تھا؟ سمجھو مسلمان روزے سے تھے، اگلا جمعے کا دن آیا، مسلمانوں کا روزہ تھا، اعلان ہوا، جمعے والا دن مسلمانوں نے اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا، اپنا سامان چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا۔ سب کی زبان پہ ایک ہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ ارے چلو پاکستان میں چلے، چلو پاکستان میں چلے۔ ارے جمعے والے دن مسلمانوں کو جمعہ پڑھنے نہیں دیا گیا، دہلی کی مسجد کو تالا لگ گیا، کوئی جمعہ نہیں ہوا۔ اتنا ظلم ہوا کہ خدا کی قسم تاریخ میں اتنا ظلم نہیں ہوا۔ 15 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے بھائی؟ ارے 15 لاکھ 20,000 عورتوں کے ساتھ زنا ہوا، کئی ہزار عورتیں اغوا ہو گئی۔ آج تک نہیں پتا وہ ہماری بیٹیاں کہاں ہیں، ہماری مائیں کہاں ہیں۔ ایک کتاب ہے لاہور سے چھپی ہے کہ 1947 کے ظلم مظلوموں کی زبانی،
کہ وہاں سے جو لوگ بچ کر آئے نا، انہوں نے آ کر جو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ایک شخص کا لکھا، وہ کہنے لگا کہ سامنے دریا ستلج تھا، پیچھے ہندوؤں کا ایک قافلہ تھا، وہ ہم سب لوگ تھے، ہمارے 25 کے قریب ہم لوگ تھے، پیچھے ہندو تھے، ہاتھوں میں تلواریں، ہم نہتے، ہمارے ساتھ عورتیں بھی تھی، معصوم بچے بھی تھے، سامنے دریا تھا، پیچھے ہندو کا لشکر ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام کا نقشہ کہ پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا ہے۔ ہم نے سوچا اب کیا کریں، ہم نے کہا یہ ظالم ہے، ہماری عورتوں کی عزتوں کو لوٹیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم سب نے دریا ستلج کے اندر چھلانگ لگا دی، میرے ساتھ میں نے دیکھا دریا کے کنارے ایک لکڑی کا پھٹا پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا، میں نے کہا بچ گیا تو اللہ کی مرضی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ جب میں نے دریا کے اندر چھلانگ لگائی تو میرے ٹانگوں کے ساتھ یوں آدمیوں کے سر ٹکرائے، کسی کا پیر ٹکرایا، میں نے سمجھا یہ سب لوگ اندر اس لیے چھلانگ لگا کے ڈوب رہے تاکہ ہم بچ جائیں گے۔ کہتا جیسے ہی میں نے نظر دوڑائی، کہتا پورا دریا لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ ارے 1947 کو یہ بھی ہوا، 14 اگست 15 اگست کو یہ بھی ہوا۔ پاکستان سے ایک سپاہی کشمیر کے راستے سے انڈیا کے اندر چلا گیا کسی پالیسی کے تحت۔ جیسے ہی انڈیا میں ہندوستان میں انٹر ہوا، مقامی ایک گھر والوں نے اس کو پکڑ لیا، اپنے گھر میں بند کر لیا، رات کا ٹائم تھا، کمرے میں بند کر دیا، صبح کا ٹائم ہوگا اس کو ہم جو ہے مقامی ملٹری کے حوالے کریں گے۔ رات کا وقت ہوا، وہ جوان بتاتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا میرے پیچھے کچھ سایہ ہے، میں نے مڑ کے دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں کھڑی، بوڑھی اماں کہتی ہے تو سمگلنگ کے لیے آیا تھا، شرم نہیں آتی؟ ہم نے تجھے پاکستان سمگلنگ کے لیے بنا کے دیا تھا، تو پاکستان میں رہتا ہو سمگلنگ کرتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ وہ کہتے میں حیران ہوا، میں نے کہا اماں تم تو سکھ ہو، تم نے پاکستان کب بنایا؟ اور دوسرا میں سمگلنگ کے لیے نہیں آیا، میں تو ایک مشن کے تحت آیا تھا۔ وہ کہتے اماں کی چنگھاڑ نکل گئی، کہنے لگی اور جوان تجھے کیا بتاؤں، کہنے لگی 1947 14 اگست کو میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ پاکستان جا رہی تھی، میرے تمام گھر والوں کو مار دیا، میں جوان بچی تھی، مجھے اغوا کر لیا۔ میرے ساتھ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج میں ان ظالموں کے بچوں کی ماں ہوں، ان ظالموں کے بچوں کی ماں ہوں، ان اغوا ہونے والی عورتوں میں سے ایک مظلوم عورت میں بھی ہوں۔ اور کہا او جوان اگر تو پاکستان میں دوبارہ جائے نا تو پاکستانیوں کو میرا ایک پیغام دے دینا، اور انہیں کہنا او پاکستانیوں تمہیں کیا پتا کہ پاکستان کی عظمت کیا ہے، پاکستان کی بلندی کیا ہے، پاکستان کا مقام کیا ہے۔ ہم یہاں پر سانس لیتے ہیں وہ بھی دشواری ہوتی ہے، ارے پاکستان میں تم بڑے بڑے جلسے کراتے ہو۔ اس عورت نے ایک جملہ کہا، وہ کتاب میں لکھا ہے، کہا او جوان پاکستان اتنا عظمت والا ملک ہے، میں تجھے کیا بتاؤں، جب میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں نا تو میں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہوں اللہ اگر تجھے پاکستان سے پیار ہے نا تو میرے بچوں کو شفا دے دے۔ وہ اماں کہتی میرے بیٹے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان یوں بنا ہے۔ ارے میرے دوستو 14 اگست 1947 کو جوانوں یہ دیکھو، میں آپ کا بھائی ایک فقیر سمجھ کے میری صدا کو سمجھو۔ ارے اس موقع پہ صرف خوشی نہ منایا کرو، ان شہداء کو بھی یاد رکھا کرو۔ 15 لاکھ لوگوں کا خون لگا ہے، ایک دو کا نہیں۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جو آئیں کبھی ان سے پوچھا کرو۔ ارے پاکستان اور ہندوستان کے راستے میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جو لاشوں سے بھرا نہ پڑا ہو، کوئی کھیت ایسا نہیں تھا جس میں سرکٹی لاشیں نہ ہو، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ہسپتال لاشوں سے بھرے ہوئے، 4 ٹرینیں دہلی سے چلی لاہور تک، ان میں پاکستانیوں نے آنا تھا۔
ہندوستان سے ہجرت کر کے 4 ٹرینیں چلی. ابھی میرے سے بیان نہیں ہوتا. دہلی سے ٹرینیں چلی, لاہور اسٹیشن پہ آ کے رکنا تھا. اب وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ٹرین کے اندر بیٹھے ہیں, بڑی بڑی بوگیاں ہیں, 10-10 11-11 بوگی ہیں, بوگی کے اندر مسلمان بیٹھے ہیں کہ آج ہم اپنے ملک میں جا رہے ہیں, پاکستان میں جا رہے ہیں. پتہ نہیں پاکستان کیسا ہوگا, پاکستان کی زمین کیسی ہوگی, پاکستان کے اندر مسجدیں بنائیں گے, مدرسے بنائیں گے. ارے کتاب کے اندر لکھا کہ 4 کی 4 ٹرینوں کی ساری بوگیوں میں سے ایک بھی زندہ آدمی نہیں نکلا. جب لاہور کے اسٹیشن پر بوگی آ کے رکی ہیں, خون بہ لاشیں بکھری پڑی تھی. یہ پاکستان یوں بنا ہے میرے بھائیوں. اس لیے آپ لوگوں سے میری التجا ہے, اس موقع پر ناچ گانے سے بچو. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی؟